ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अज़ीज़ नाज़रीन और प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर फिर एक मरतबा पेश खिदमत हूँ मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े लेकर। ये एक सबक हमारी 8वीं जमात की दरसी किताब में मौजूद है, जो कि मुल्ला नसरुद्दीन के 4 लतीफ़ों पर मुश्तमिल है। हमारी इस दरसी किताब में मुल्ला नसरुद्दीन के 4 लतीफ़े दिए गए हैं, जिनको इस सबक में हमें पढ़ना और जानना है। तो अज़ीज़ तलबा, आज की नशिस्त में हम सबसे पहले लतीफ़े का तारुफ देखेंगे, यानी लतीफ़ा किसे कहते हैं, कौन सी चीज़ या कौन सी तारीफ़ लतीफ़ा कहलाता है। फिर हम मुल्ला नसरुद्दीन की शख्सियत और किरदार को जानेंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन कौन थे और इतना मशहूर होने की वजह क्या थी। फिर हम जिस तरह से मैंने कहा मुल्ला नसरुद्दीन के 4 लतीफ़े आज पढ़ेंगे। चारों लतीफ़ों के यहाँ पर टाइटल्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले खुदा की रहमत है, दूसरा लतीफ़ा हमाम में धमाका है, तीसरा लतीफ़ा मुल्ला की हाजिर जवाबी, और चौथा और आखिरी लतीफ़ा आज का रमज़ान का चांद है। इन चारों लतीफ़ों को आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके साथ साथ हमारी इस दरसी किताब में मौजूद जो मश्क है, मिसाल के तौर पर एक जुमले के सवाल जवाब हो, अज़दाद हो या वाहिद जमा हो या मुतरादिफ़ात को भी आज की इस क्लास में हम देखेंगे। चलिए तलबा, तैयार हो जाइए, अपनी दरसी किताब को खोल दीजिए और इस सबक की तरफ बढ़ेंगे हम। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, लतीफ़े की तारीफ़ हम जानते हैं कि लतीफ़ा क्या है और लतीफ़ा क्यों इतना अहम हमारी इस दरसी किताब में दिया गया है। लतीफ़ा एक इजहार है जिसमें अल्फाज को मखसूस और खुश असलूबी से इस्तेमाल किया जाता है। लतीफ़ा एक एहसास है, हमारे दिल में पाया जाने वाला, हमारे अंदर पाया जाने वाला एक एहसास है, जिसके ज़रिए से इंसान खुश होता है, अपनी तबीयत को बाग़ करता है। इसी को हम लतीफ़ा कहते हैं। और लतीफ़े में एक ज़रूरी बात हमें बताई जा रही है कि लतीफ़े के अंदर मखसूस यानी ऐसे वैसे अल्फाज नहीं, सिर्फ मखसूस अल्फाज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और वो अल्फाज भी किस तरह से होने चाहिए, जिनके अंदर खुश असलूबी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों को इसीलिए लतीफ़े कहा जाते हैं कि लोग संजीदा ना हो, अपने गम को भूल जाएं, अपनी तकलीफ़ को भूल जाएं, इंसान खुशी की तरफ माइल हो, इसीलिए लतीफ़े को कहा जाता है। इसीलिए लतीफ़े की तारीफ़ है। लतीफ़ा एक इजहार है जिसमें अल्फाज को मखसूस और खुश असलूबी के से इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग हंसें और इस बात को संजीदगी से ना ले। ये बहुत अहम मौज़ू है। लतीफ़े में किसी की मजाक उड़ाई जा रही है, किसी के साथ छेड़खानी की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। इसे संजीदा ना लें, बल्कि सिर्फ लतीफ़े के तौर पर इसको देखें। लतीफ़ा जिसे हम चुटकुला भी कहते हैं। तो खुशी क्या है? खुशी अक़ल के एक ऐसे एहसास का नाम है जिसमें इत्मीनान, तसल्ली, प्यार और मुसरत की कैफियत उजागर होती है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके अंदर से इंसान इत्मीनान को पहुंचता है, तसल्ली हासिल करता है, प्यार को पाता है और मुसरत की कैफियत उसके अंदर उजागर हो जाती है। खुशी इतनी अहम चीज़ है, इस खुशी का बाइस एक लतीफ़ा बनता है। हंसी मजाक इंसानी तबीयत का खासा है, यानी एक खुसूसियत है। इंसानी तबीयत इस खासियत की बिना पर ही एक इंसान अपने आप को अच्छा रख सकता है। इंसान पसंद करता है किसे? हंसी को, मजाक को, खुशी को। खुशी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, अपना दिल बहलाने के लिए कहीं दूर दूर पर जाता है, अच्छी अच्छी जगहों पर जाता है, अच्छे अच्छे कुदरती मनाज़िर को देखता है ताकि इंसान खुश रह सके, अच्छा रह सके, अपने आप को अच्छा महसूस कर सके। इसका एक बाइस यहाँ पर लतीफ़ा बताया गया है। जिंदा दिल लोग इंसान जो जिंदा दिल रहते हैं वो हंसी मजाक से ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ बनाते हैं। जो इंसान हंसी मजाक करते हैं, जो खुश रहते हैं, और खुश रहना भी एक हुनर है और दूसरों को खुश रखना भी एक हुनर की बात है कि हर किसी को नहीं आता।
अजीज़ तलबा, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये शख्सियत ही आज के हमारे मौज़ू और उन्वान हैं, जिनका नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन एक शख्सियत ही नहीं, वो एक ट्रेडमार्क की तरह एक पहचान बन गई थी कि लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े कहकर लोगों को पहचाना जाता था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कामों के ज़रिए से, अपने लतीफ़ों के ज़रिए से मुल्ला नसीरुद्दीन काफ़ी मशहूर व मारूफ थे। मुल्ला नसीरुद्दीन तो तुर्की के रहने वाले थे, मगर इनकी शख्सियत सारी दुनिया में पहचानी जाती है। इनकी शख्सियत को हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन के बिना पर कई किताबें लिखी गईं और इनके चुटकुलों को, इनके लतीफ़ों को कई ज़बानों में तर्जुमा किया गया और इन पर कई फिल्में बनी और इन पर कई कार्टून आज भी बनाए जाते हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन की शख्सियत इतनी, मुल्ला नसीरुद्दीन 13वीं सदी ईस्वी के बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत गुजरे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन का किरदार एक ट्रेडमार्क की हैसियत रखता है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक ट्रेडमार्क की तरह हमारे सामने पे नज़र आते हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े किस तरह से हुआ करते थे? मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों और कहानियों से ये ज़ाहिर होता है कि ये मुल्ला बज़रिए मज़ा, मस्खरी के ज़रिए से मुल्ला नसीरुद्दीन तंज़ और संजीदगी को पैदा कर देते थे। वो अपने लतीफ़ों में सिर्फ खुश करना ही नहीं, बल्कि कई ऐसे अवामिल को उजागर करते थे जिससे इंसान सबक हासिल कर सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन के ख़यालात ज़माने की अक्कासी करते नज़र आते थे, वो ज़माने की हालत को पेश करते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों से हम तहज़ीब को पहचान सकते हैं, तरकी की तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब, उस दौर की तहज़ीब को हम मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों के अंदर देखते हैं। इसीलिए ये लतीफ़े इतनी अहमियत रखते हैं। ऐसे ही लतीफ़ों को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिर्फ 4 लतीफ़े हमें दिए गए हैं। आप दीगर बहुत सारे लतीफ़े मुल्ला नसीरुद्दीन के अपनी किताबों में या यूट्यूब के अंदर कई सारी जगहों पर हमें मुल्ला नसीरुद्दीन के कई सारे लतीफ़े हमें मिल जाएंगे, दस्तयाब हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों में सियासी रुझान यानी सियासत की बातें भी हमें मिला करती थी। और ये एक सबसे ज़रूरी बात कि मस्बत रवैया, मनफी ख़यालात की कोई जगह नहीं है लतीफ़ों में। मनफी मस्बत यानी अच्छाई यानी खुशी के रवैये की हमें एक झलक मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों के अंदर नज़र आती थी। और इनके लतीफ़ों में हिकायात की कसरत पाई जाती थी। हिकायात, दानाई की बातें, अच्छी बातें, सबक आमोज़ बातें मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़ों के अंदर हमें मिलती है। ये लतीफ़े सिर्फ पढ़कर हंसना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में इसमें मौजूदा हिकायात को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। और इनके हिकायात में सूफियाना मिजाज पाया जाता है। ये ऐसे वैसे लतीफ़े नहीं हैं, ये बेहुदा लतीफ़े नहीं हैं, सिर्फ मजाक और हंसने के लतीफ़े नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर सूफियाना मिजाज भी पाया जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन के सबसे पहले लतीफ़े को सुनेंगे और समझेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े। खुदा की रहमत। कहते हैं कि एक मर्तबा मुल्ला नसीरुद्दीन का बाजार से गुजर हो रहा था कि अचानक ज़ोरदार बरसात होने लगी। लोग बरसात से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा तो कहा, अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या खुदा की रहमत से इस तरह भागना अच्छा है? लोग ये सुन के हैरान रह गए। चंद दिनों बाद मुल्ला नसीरुद्दीन लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। फिर से जोरदार बरसात होने लगी तो मुल्ला नसीरुद्दीन भी दौड़कर बरसात से बचने की कोशिश करने लगे। लोगों ने पूछा, हजरत, परसों तो आपने लोगों को नसीहत की कि खुदा की रहमत से डरकर भागना नहीं चाहिए और आज आप खुद ही भाग रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फौरन जवाब दिया, अरे कमबख्तों, देख नहीं रहे हो कि खुदा की रहमत मेरे पैरों तले आ रही है, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अजीज तलबा, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन के पहले लतीफ़े को मुलाहिज़ा फरमाया होगा। तो यहाँ पर चंद नए अल्फाज हमारे लिए दिए गए हैं। सबसे पहले जिंदा दिल, जिसके मानी हैं खुश मिजाजी, खुश रहना, जिंदा दिली, खुश मिजाजी। दूसरा लुत्फ यानी मज़ा, खुशी। तीसरा जहानत, समझ, अक्लमंदी। तले यानी नीचे। रहमत, करम, मेहरबानी। इन मानों को याद रखिए क्योंकि आगे जो हमारे लतीफ़े हैं इनके अंदर हमें इनके माने ज़रूरी होंगे। तो मुल्ला नसीरुद्दीन का सबसे पहला लतीफ़ा चलिए सुनते हैं। क्या है कि खुदा की रहमत। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने पहले लतीफ़े का नाम खुदा की रहमत दिया है। तो क्या है खुदा की रहमत?
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملا نصرالدین کا گزر بازار سے ہو رہا تھا. ملا نصرالدین ایک بار بازار سے گزر رہے تھے, بازار کہیں جا رہے تھے, اچانک سے زوردار بارش ہونے لگی. جیسے ہی بازار میں گزر رہے تھے زوردار برسات ہونے لگی. بچنے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. لوگ جس طرح سے جیسے ہی برسات ہونے لگی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے تو ملا نصرالدین نے لوگوں کو دیکھا, دیکھ کر کہا, ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا خدا کی رحمت سے اس طرح بھاگنا اچھا ہے؟ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا. تمام لوگ حیران ہو گئے کہ ملا نصرالدین کیا کہہ رہے ہیں؟ برسات کو, بارش کو خدا کی رحمت کہہ رہے ہیں. اب خدا کی رحمت سے کون انکار کرے گا؟ تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ خدا کی رحمت سے ہم بھاگ رہے ہیں, کیا صحیح بھی ہم خدا کی رحمت سے بھاگ رہے ہیں؟ کہ سچ میں ہم خدا کی رحمت سے بھاگ رہے ہیں؟ تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے. تو اس کے اندر کتنی صوفیانہ بات ہمیں نظر آتی ہے. تو چند دن بعد یہی واقعہ ملا نصرالدین کے ساتھ پیش آیا کہ ملا نصرالدین کہیں پر جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ, پھر زوردار برسات ہونے لگی. ملا نصرالدین دوڑ کر برسات سے بچنے کی کوشش کرنے لگے, کہیں پر بھاگ جائیں کہیں پر چھپ جائیں. ملا نصرالدین کوشش کر رہے تھے کہ میں چھپ جاؤں, کہیں بھاگ جاؤں, کہیں چھپ جاؤں. تو لوگوں نے پوچھا, حضرت پرسوں تو آپ نے نصیحت کی کہ برسات خدا کی رحمت ہے, خدا کی رحمت سے ڈر کر نہیں بھاگنا چاہیے, اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ خود خدا کی رحمت سے بھاگ رہے ہیں. تو ملا نصرالدین کو جب تشویش میں ڈال دیا کہ آپ خود ہی بھاگ رہے ہیں, تو ملا نصرالدین نے, دیکھیے ان کی دانائی دیکھیے, ملا نصرالدین نے فوراً جواب دیا, ارے کمبختو, دیکھ نہیں رہے کہ خدا کی رحمت میرے پیروں تلے آ رہی ہے, یعنی میرے خدا کی رحمت میرے پیروں کے نیچے آ رہی ہے. میں خدا کی رحمت کو کچلنا نہیں چاہتا, اس پر میں پیر رکھنا نہیں چاہتا, اور میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. تو ملا نصرالدین نے تمام لوگوں کے منہ اپنے ایک جواب میں بند کر دیا کہ میں خدا کی رحمت سے بھاگ نہیں رہا ہوں, بلکہ میں خدا کی رحمت کو اپنے پیروں تلے روننا نہیں چاہتا. یہ بات ملا نصرالدین نے کہہ دی. تو جس طرح یہ تھا ہمارا پہلا لطیفہ. آئیے اب ہم دوسرے لطیفے کو سنیں گے. حمام میں دھماکہ. ملا نصرالدین ایک مرتبہ حمام میں غسل کر رہے تھے, دھڑام سے گرنے کی آواز آئی. بیوی نے پوچھا, ارے کیا ہوا؟ ملا نے کہا, کچھ نہیں, شیروانی گر پڑی. بیوی نے پوچھا, شیروانی گرنے پر اتنی زوردار آواز تو نہیں آتی؟ ملا نصرالدین نے جواب دیا, شیروانی کے اندر میں بھی تھا. تو دوسرا لطیفہ ابھی آپ نے سنا ہوگا. دوسرے لطیفے کا جو عنوان ہے وہی کافی مزیدار ہے, حمام میں دھماکہ. کہ ملا نصرالدین نے کس طرح سے حمام میں دھماکہ کیا, آئیے ہم دیکھتے ہیں. ملا نصرالدین ایک مرتبہ حمام میں غسل فرما رہے تھے یا نہا رہے تھے, تو اچانک سے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی. جو اندر ان کی بیوی موجود تھی, انہوں نے پوچھا, کیا ہوا؟ تو ملا نصرالدین نے کہا, کچھ نہیں, شیروانی گر پڑی ہے. ارے شیروانی گر پڑی ہے؟ بیوی نے پوچھا, شیروانی گرنے پر اتنی زوردار آواز تو نہیں آتی؟ دیکھیں شیروانی جب گرتی ہے تو اتنی زوردار تو آواز, دھڑام کی سے تو آواز نہیں آتی. ملا نصرالدین نے بڑی ہی سنجیدگی سے جواب دیا کہ شیروانی کے اندر میں بھی تھا. وہ خود گر چکے ہیں لیکن بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شیروانی گر پڑی ہے اور شیروانی کے اندر میں بھی تھا. دیکھیے کتنا اچھا لطیفہ ملا نصرالدین نے ان الفاظ میں. تو یہ تھا ملا نصرالدین کا دوسرا لطیفہ. آئیے اب ہم ملا نصرالدین کے تیسرے لطیفے کی جانب بڑھتے ہیں. ملا نصرالدین کے تیسرے لطیفے کو سنیے. ملا کی حاضر جوابی. ملا نصرالدین ایک مرتبہ کسی شہر پہنچے. لوگوں نے ان کا حلیہ واز و خطا دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں. لوگوں نے ان سے کچھ واز و نصیحت کرنے کی درخواست کی. ملا نصرالدین نے پوچھا, کیا تم لوگ پڑھے لکھے ہو؟ لوگوں نے کہا, نہیں. تب ملا نصرالدین نے کہا, جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کو کیا کہا جائے, خاموش رہ گئے. چند دن بعد وہ اسی شہر میں آئے تو لوگوں نے دوبارہ نصیحت کی درخواست کی. تب ملا نصرالدین نے
وہی سوال دہرایا۔ لوگوں نے اب کی بار کہا کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ تب مولا نصر الدین نے جواب دیا، آپ پڑھے لکھے اور علم والے لوگوں کو کیا بتایا جائے، یہ کہہ کر خاموش رہ گئے۔ تیسری دفعہ جب مولا نصر الدین شہر آئے تو لوگوں نے پھر وہی سوال دہرایا۔ شہر والے عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت نے کہا ہم پڑھے لکھے ہیں، دوسری جماعت نے کہا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تب مولا نصر الدین نے ان سے کہا جو پڑھے لکھے ہیں وہ ناخواندہ لوگوں کو بتا دیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ مولا نصر الدین کی شخصیت کئی اوصاف کی حامل تھی، ان کے اندر کئی خصوصیات تھے۔ ان میں سے ایک خصوصیات اس لطیفے میں بتائی گئی ہے کہ ملا کی حاضر جوابی، ملا بڑے حاضر جواب تھے۔ ہم نے اپنے پچھلے دونوں لطیفوں میں دیکھا کہ مولا نصر الدین نے فٹ سے جواب دے دیا کہ برسات میرے پیروں تلے آ رہی ہے اسی لیے میں بچ رہا ہوں۔ دوسرے لطیفوں میں انہوں نے کہا کہ شیروانی کے اندر میں بھی تھا۔ اس طرح سے ملا کی حاضر جوابی ہمیں تو پتہ چل چکی ہے۔ آئیے اس لطیفے کے اندر مولا نصر الدین کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا سمجھتے ہیں۔ مولا نصر الدین ایک مرتبہ کسی شہر پہنچے۔ مولا نصر الدین ایک مرتبہ کسی شہر کو گئے۔ جانے کے بعد ان کا حلیہ واض و خطا یعنی رنگ و ڈھنگ، ان کا جو حلیہ تھا وہ دیکھ کر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ لوگ سمجھنے لگے کہ کوئی بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے واعظ و نصیحت یعنی بیان کرنے کی درخواست کی۔ تو آپ تو بڑے بڑے عالم نظر آتے ہیں، ہمیں تھوڑی نصیحت کر دیجئے، ہمیں تھوڑی باتیں بتا دیجئے تاکہ ہم صراط المستقیم پر چل سکیں۔ مولا نصر الدین نے پوچھا کیا تم لوگ پڑھے لکھے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تب مولا نصر الدین نے کہا جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کو کیا کہا جائے؟ مولا نصر الدین نے جواب دے دیا آپ کچھ نہیں جانتے، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ان پڑھوں سے میں کیا کہوں؟ خاموش رہ گئے۔ پھر چند دنوں بعد اسی شہر میں مولا نصر الدین دوبارہ واپس آئے۔ دوبارہ آنے پر پھر لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد لوگوں نے پھر سے مولا نصر الدین سے گزارش کی حضرت آپ تو بڑے عالم نظر آ رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا واعظ و نصیحت یعنی اچھی باتیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان پر چڑھ سکیں۔ تو مولا نصر الدین نے وہی سوال کیا کیا آپ لوگ پڑھے لکھے ہو؟ کیا آپ جانتے ہو کیا عالم ہو؟ کیا آپ جانتے ہو کیا پڑھے لکھے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تو مولا نصر الدین نے فوراً جواب دے دیا اب پڑھے لکھے لوگوں کو اور کیا بتایا جائے؟ اب پڑھے لکھے لوگوں کو اور علم والے لوگوں کو اور کیا بتایا جائے؟ آپ تو سب جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر خاموش رہ گئے۔ پھر سے لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ جب کچھ نہیں جانتے تو بھی نہ کہا، جب سب کچھ جانتے ہیں تو بھی کچھ نہ کہا، صرف خاموش رہ گئے۔ تیسری دفعہ مولا نصر الدین شہر آئے تو لوگوں نے پھر وہی سوال دہرایا۔ شہر والوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا یعنی اپنی سمجھ اور سوچداری سے کہا۔ ایک مرتبہ جب ہم نے حضرت سے کہا ہم کچھ نہیں جانتے تب بھی حضرت نے بیان نہ دیا۔ ہم نے دوسری مرتبہ کہا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو بھی حضرت نے کچھ نہ کہا۔ چلیے اب ہم دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، دو حصوں میں یعنی دو جماعت میں بٹ جاتے ہیں۔ دو جماعت میں بٹ کر ایک جماعت کہے گی کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور دوسری جماعت کہے گی کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ایسی ایک ترکیب لوگوں نے بنا لی۔ بنانے کے بعد جب مولا نصر الدین تیسرے مرتبہ شہر میں آئے تو لوگوں نے مولا نصر الدین سے کہا حضرت تھوڑا واعظ و نصیحت کر دیجئے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ تو مولا نصر الدین نے وہی سوال دہرایا کیا آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ تو لوگوں کے اندر سے دو جماعت بن گئی۔ پہلی جماعت کہنے لگی ہاں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو دوسری جماعت کہنے لگی ہم کچھ نہیں جانتے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم ان پڑھ ہیں۔ تو مولا نصر الدین نے فوراً جواب دے دیا۔ دیکھیے ملا کی حاضر جوابی کس طرح سے ہے۔ مولا نصر الدین نے کہا ان سے کہو جو پڑھے لکھے ہیں وہ ناخواندہ لوگوں کو یعنی ان پڑھ لوگوں کو بتا دے، پڑھا دے، سکھا دے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان پڑھ کو سکھا دے۔ تو لوگ حیران رہ گئے، تعجب کرنے لگے لوگ کہ مولا نصر الدین کی حاضر جوابی۔ تو لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ اب اس تیسرے لطیفے کے بعد عزیز طلبہ آج کا ہمارا آخری لطیفہ جو کہ چوتھا لطیفہ ہے، اس لطیفے کو ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔
رمضان کا چاند۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ روزہ کھولنے کے بعد ملا نصیر الدین کسی کام سے بازار کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ایک کنواں ملا۔ اتفاق سے ملا کی نظر کنویں کے اندر پہنچ گئی۔ اس میں چاند کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ملا کو بڑی تشویش ہوئی۔ وہ سوچنے لگے شاید چاند کنویں میں گر گیا ہے، اس کو فوراً نکال لینا چاہیے۔ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ یہی ڈوبا رہا تو رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور ایک لمبی سی رسی لے کر کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے رسی کنویں میں ڈالی اور آواز دے کر کہا، اے میاں چاند، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں نکال لوں گا۔ اتفاق کی بات، رسی کا سرا کسی چٹان میں پھنس گیا۔ ملا نے رسی کو کھینچنا شروع کیا تو رسی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ملا سمجھے کہ چاند بہت وزنی ہے، اس لیے مجھ سے کھینچا نہیں جا رہا۔ انہوں نے اپنی پوری قوت سے اس کو کھینچا اور دھڑام سے گر پڑے۔ کافی چوٹ آئی، لیکن جب آسمان پر نظر گئی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ روزے کھولنے کے بعد ملا نصیر الدین کسی کام سے بازار کی طرف گھومنے کے لیے نکلے۔ جب بازار کی طرف نکلے تو راستے میں ایک کنواں نظر آیا۔ تو ملا نصیر الدین نے کنویں میں اتفاقاً جھانک کر دیکھا کہ کنویں میں کیا ہے۔ تو جب ملا نصیر الدین کی نظر کنویں کے اندر پڑی تو کنویں میں ملا نصیر الدین کو چاند نظر آیا۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے، حالانکہ وہ چاند کا عکس تھا، سایہ تھا، لیکن ملا نصیر الدین سمجھ بیٹھے کہ چاند کنویں میں گر پڑا ہے۔ ملا کو بڑی تشویش ہوئی۔ وہ سوچنے لگے شاید چاند کنویں میں گر گیا ہے، اس کو فوراً نکال لینا چاہیے۔ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور یہ یہی ڈوبا رہا تو رمضان کا مہینہ کبھی ختم نہ ہوگا، ہمارے روزے کبھی ختم نہ ہوگے، عید کبھی نہیں آئے گی۔ ایسا ایک خیال ملا نصیر الدین کے ذہن میں آیا کہ اگر چاند کو باہر نہ نکالا جائے، چاند باہر نہ آیا تو رمضان کا مہینہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور ایک لمبی سی رسی لے کر کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے رسی کو کنویں میں ڈالا اور آواز دے کر کہا، اے میاں چاند، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں نکال لوں گا۔ تو ملا نصیر الدین گھر سے گئے، رسی لا کر کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈال کر اور کہا چاند سے، اے چاند، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اتفاق کی بات ہے، رسی کا جو سرا تھا کسی چٹان میں جا کر پھنس گیا۔ ملا نے رسی کو کھینچنا شروع کیا تو رسی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ملا سمجھے کہ چاند بہت وزنی ہے، مجھ سے کھینچا نہیں جا رہا، حالانکہ رسی کسی سرے میں پھنس گئی۔ ملا سمجھنے لگے کہ چاند بہت وزنی ہے، اس لیے مجھ سے نہیں ہو رہا۔ تو ملا نصیر الدین نے اور اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسی کو زور سے کھینچنے لگے۔ اتنا کھینچا کہ وہ دھڑام سے جا کر پیچھے زمین پر گر گئے، نیچے زمین پر گر گئے۔ جیسا ہی نیچے گرے ہوئے تھے، ان کو کافی چوٹ آئی تھی، ان کی نظر آسمان کی طرف پڑی۔ جب ان کی نظر آسمان کی طرف پڑی تو آسمان میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند اپنے پورے آب و تاب، اپنی پوری رونق کے ساتھ، اپنی پوری چمک کے ساتھ آسمان میں نظر آ رہا ہے۔ تو جب چاند نظر آیا تو ملا کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ رہا کہ ملا نصیر الدین نے سمجھا کہ میں نے چاند کو بچا لیا ہے۔ تو یہ چوتھا لطیفہ ہمارے درسی کتاب کا تھا، یہیں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اس سبق کی مشق کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ چند آسان ایک جملے کے سوال جواب دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ کو حل کرنا ہوگا۔ اپنی کتاب اور بیاس کو تیار رکھیں، جیسا ہی میں سوال کہتا ہوں آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ آپ کی درسی کتاب میں کن کے لطیفے شامل ہیں؟
بہت آسان سا سوال، آپ کی درسی کتاب میں کن کے لطیفے شامل ہیں؟ تو جواب ہوگا ہماری درسی کتاب میں ملا نصیر الدین کے لطیفے شامل ہیں۔ دوسرا سوال ہے برسات کہاں ہونے لگی؟ مولانا نصیر الدین کہیں پر گئے تھے، وہاں پر برسات ہونے لگی، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو وہ برسات بازار میں ہونے لگی، جو برسات ہو رہی تھی۔ ہمارا تیسرا سوال ہے مولانا نصیر الدین نے برسات کو کیا کہا ہے؟ مولانا نصیر الدین نے اپنے لطیفے کے اندر، تو اس کا جواب ہے مولانا نصیر الدین نے برسات کو خدا کی رحمت کہا ہے۔ مولانا نصیر الدین کے مطابق برسات جو ہے خدا کی رحمت ہے۔ چوتھا سوال بہت ہی مزیدار سوال ہے، دھڑام کی سی آواز کیوں آئی؟ دھڑام کی سی جو آواز آئی وہ آواز کیوں آئی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ دھڑام کی سی آواز آنے کی وجہ مولانا نصیر الدین کے حمام میں گرنے کی وجہ سے دھڑام کی سی آواز آئی۔ دھڑام سے کچھ گر پڑا تھا، وہ مولانا نصیر الدین تھے جو کہہ رہے تھے کہ شیروانی گر پڑی ہے، حالانکہ شیروانی کے اندر مولانا نصیر الدین بھی۔ ملا کے حلیے کو دیکھ کے لوگوں نے کیا گزارش کی؟ مولانا نصیر الدین ایک مرتبہ جب شہر گئے تھے تو لوگوں نے ان کے حلیے کو دیکھا، ان کے ڈھنگ اور رنگ کو دیکھا اور ان سے سوال کیا۔ ملا کے حلیے کو دیکھ کر لوگوں نے ان سے واعظ و نصیحت کی گزارش کی۔ ملا سے گزارش کی کہ آپ تو عالم نظر آتے ہیں، آپ ہمیں تھوڑا واعظ و نصیحت یا ہمیں کچھ اچھی باتیں بتا دیجئے۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے ملا نے چاند کو کہاں سے نکالا؟ چاند کہیں پر پھنس گیا تھا تو مولانا نصیر الدین نے اس چاند کو کہیں سے نکالا، وہ جگہ کون سی تھی؟ تو ہمارا جواب ہوگا ملا نے چاند کو کنویں سے نکالا۔ تو یہ 6 سوال جواب ہمارے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ساتھ چند ازداد ہم دیکھتے ہیں جنہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ آپ اپنی بیاض میں ان ازداد کو، ان الفاظ کو لکھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ ان کا جواب دے سکیں۔ زندہ، واقف، عزت، ڈر۔ چلیے بتائیے ان کی ضد کیا ہوگی؟ تو زندہ کی ضد ہوگی مردہ، واقف ناواقف، عزت ذلت، ڈر نڈر۔ اس طرح سے ہم ان کی ضد بنا سکتے ہیں۔ ہماری اگلی کڑی ہے واحد جمع، تعداد جسے ہم کہتے ہیں۔ تعداد کے لیے چند الفاظ یہاں پر موجود ہیں، ان کو لکھ لیجئے۔ لطف، شخص، برسات، کم بخت۔ یہ واحد ہیں، ان واحد کی آپ کو جمع بنانی ہوگی۔ چلیے کوشش کیجئے۔ تو ان کی جمع ہے، لطف کی جمع لطائف، شخص اشخاص، برسات برساتیں، کم بخت کم بختوں۔ اس طرح سے ہم ان کی جمع بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اس سبق میں موجود چند مترادف سے بھی ہم تعارف کرا لیں۔ برسات بارش، فوراً جلد، ڈر خوف، برداشت یعنی سہنا، مترادف یعنی۔ تو عزیز طلبہ، آج کی اس نشست میں ہم نے لطیفوں کا تعارف دیکھا کہ لطیفہ کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ایک ترکی کے بہت ہی اہم شخصیت جن کا نام مولانا نصیر الدین ہے، ان سے متعارف ہوئے۔ ان کی شخصیت اور کردار کو ہم نے دیکھا کہ مولانا نصیر الدین واقع ایک ٹریڈ مارک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے مولانا نصیر الدین کے 4 لطیفوں کو دیکھا، جس میں خدا کی رحمت، حمام میں دھماکہ، ملا کے حاضر جوابی اور رمضان کا چاند موجود ہے۔ یہ چاروں لطیفے ہمارے درسی کتاب میں موجود ہیں۔ حالانکہ ان لطیفوں کے اندر صوفیانہ عوامل بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا نصیر الدین کے لطیفوں کے اندر سبق آموز باتیں ہوا کرتی ہیں، جس کے اندر سیاسی رجحان بھی ہوتا ہے اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں اور باتیں مولانا نصیر الدین بتایا کرتے تھے۔ صرف اتنے ہی نہیں، آپ کو دیگر بہت سارے مولانا نصیر الدین کے لطیفے بہت سارے جگہوں پر مل جائیں گے۔ کوشش کیجئے ان کو پڑھا کریں۔ درسی کتاب میں موجودہ مشق کو بھی ہم نے آج کی اس کلاس میں حل کیا۔ اب باری ہے گھریلو مشق کی۔ چلیے تیار ہو جائیے اور اس گھریلو مشق کو اپنی بیاضوں میں نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے کہ خدا کی رحمت لطیفے کی وضاحت کیجئے، یعنی خدا کی رحمت جس لطیفے میں آیا ہوا ہے، اس لطیفے کو آپ کو تفصیلاً بیان کرنا ہوگا۔ حمام میں دھماکے کے متعلق مولانا نصیر الدین نے کیا صفائی پیش کی؟ مولانا نصیر الدین نے حمام کا دھماکہ کسے کہا ہے اور کیوں کہا ہے، ان باتوں کو آپ کو درج کرنا ہوگا۔ اور آپ کے لیے آج کا آخری سوال ہے، اسی طرح کے دیگر لطیفوں کو اپنی بیاض میں درج کیجئے یا اپنے معلم سے ان کی معلومات حاصل کیجئے۔ اتنا کہتے ہوئے
پیارے طلبہ، آج کی اس نشست کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مزیدار نشست تھی۔ اس نشست کے ساتھ ساتھ آج کی کلاس یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ مہربانی سے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ہمیشہ ماسک پہنے رہیں، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔